پورے اقوام عالم میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی قوم نہیں، یہ نعمت خدا نے صرف شیعیان علی بن ابی طالب کو دی ہے، یہ امام حسین کی نعمت کہ کشتی کی مانند سارے لوگ حسین کے نام پہ کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا صرف جمع ہونے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا صرف مجلسوں میں آنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھ کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ عقل کا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے کہ واقعاً مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں؟ تو کسی نے بول دیا کہ ہم 10 دن مجلس مناتے ہیں، امام حسین کا غم سنتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ ریپیٹڈلی اپنی قوم کو ایک واقعہ سنا رہے ہو، اور ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ، علم بنائے جائیں، مجلسیں کی جائیں، خطیب ذاکر بلائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کہ کروڑوں کا آپ لوگ خرچہ کرتے ہو کیا سنانے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، ایک قصہ سنانے کے لیے، ایک کہانی سنانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی کہتے ہیں عالی مقام امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، یزید بڑا ظالم تھا، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے، اگر ہم نے کرنا بھی ہو تو ہم یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ اسکول پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی غریب خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو کروڑوں خرچ کر رہے ہو کس کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور وہ واقعہ جو قوم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ کتنے واقعے ہیں قرآن میں؟ ہر سال اپنی تراویحوں میں ہم یہ واقعے بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کتنی فضیلت کے ڈیلی قرآن پڑھو، ڈیلی قرآن پڑھو۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ 6000 اگر آیتیں ہیں تو 2000 آیتیں واقعات پر مبنی ہیں، 270 سے زیادہ قرآن میں قصے پروردگار عالم نے بتائے۔ تو اگر قصہ سنانا عبث ہوتا تو خدا اتنے قصے کیوں سناتا؟ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو 2000 آیتیں قصوں پر مبنی کیوں ہیں؟ تو کبھی بھی اگر کوئی اعتراض کرے، علماء فرماتے کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہا ہوں، کیونکہ کربلا نہ سرزمین کا نام ہے، کربلا نہ کسی واقعے کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ریولیوشن کا نام ہے، کربلا طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم بچوں کو واقعے نہیں سناتے، ہم ان کو فرش عذاب پر بٹھا کر تہذیب حسین سکھاتے ہیں، ہم انہیں مجلسوں میں بٹھا کر ادب عباس بتاتے ہیں کہ واللہ اگر یہ تہذیب کربلا نہ ہوتی کب کی شیعت ختم ہو چکی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں شیعت کا اگر پاور ہے، اگر بیک بون ہے تو یہ عزاداری امام حسین ہے کہ ایک طرف 10 مہینے شیطان محنت کرتا ہے، ایک طرف 2 مہینے حسین کے آتے ہیں، ان کی محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کہ امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اسلام بھی نہ ہوتا۔ اگر اسلام باقی رہتا ہے تو کس کے نتیجے میں؟ محرم اور سفر کے نتیجے میں۔ رہی بات اگر یہ واقعہ ہوتا تو انبیاء ایسے اتنا کیوں مناتے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے غم حسین منایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم سرزمین کربلا سے گزرنے لگے، پاؤں میں چوٹ آئی، خون بہا، پروردگارہ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے پوچھتے تھے خدایا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی کو اگر تکلیف آئے تو خطا کی وجہ سے آتی ہے، ترک اولا کی وجہ سے آتی ہے، یا اللہ کا امتحان ہوتا ہے، خدا ترفیع درجہ دینا چاہتا ہے۔ تو فوراً پوچھا پروردگارہ پاؤں میں تکلیف کیوں آئی؟ کہا آدم یہ وہی سرزمین ہے جہاں محمد کے نواسے کا خون بہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بھی ایک کنیکشن بنے اس سرزمین کے ساتھ۔ موسیٰ گزرے، جوتی پھٹی، پاؤں میں کانٹا چلا گیا، فوراً کہا پروردگارہ کیا ہوا؟ کہ موسیٰ ایک کانٹا تیرے پاؤں میں گیا ہے، لیکن یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ پیدل ان غریبوں کو چلایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم گزرے، کہتے ہیں پاؤں لڑکھڑایا، سر زمین پہ لگا، سر سے خون جاری ہوا، پروردگارہ ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی؟ کہ ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی،
تیرے ہی نسل میں سے ایک آئے گا، نام حسین ہوگا، جس کا خون اس سرزمین پہ بہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا کنیکشن بنے حسین ابن علی سے۔ رسول گرامی جب سیدہ بیٹے کو لے کر آتی ہیں، جیسے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو زار و خطا رونے لگتے ہیں۔ بی بی ام سلمہ کو جو مٹی دی وہ تو مسلمانوں کو پتا ہے۔ یہ کیسا واقعہ ہے جس کو پہلے سے ذکر کر دیا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک اور تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ ایک ریولیشن ہے۔ جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو آج عزت بھی دی ہے، جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو مہذب بنایا ہے، جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو ترفیع درجہ بھی عطا کی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا مہذب بننے کا ماحول ہے۔ یہاں فرش ازا پہ آتے ہو کچھ سیکھنے کے لیے، اب اگر میں حسینی بننا چاہتا ہوں تو حسینی کیسے بنا جاتا ہے؟ ایک ہے کربلا کی سرزمین پہ ہو کر جو آتا ہے اسے کربلائی بولتے ہیں۔ بندہ ایک دن کربلا گیا، مولا حسین کی زیارت کی، واپس آیا تو کیا کہلایا؟ کربلائی۔ یہ زمینی ناتا ہے امام حسین سے۔ مشہد ہو کر آیا تو کہنے لگا مجھے مشہدی بولو، نجف ہو کر آیا تو کہنے لگے مجھے نجفی بولو۔ اب کسی یورپ کی کنٹری سے آئے گا پتہ نہیں کیا بلوائے گا۔ یہ ناتا کون سا ہے؟ زمینی ناتا ہے۔ زمینی ناتوں سے فضیلت نہیں ملتی۔ اصل جو تیرا ناتا ہے وہ فکر حسین کا ناتا ہے۔ کس کی فکر حسینی ہے، کس کی فکر یزیدی ہے؟ تو سوال یہ ہے اگر میں تہذیب کربلا کو سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہوگا واقعاً کربلا والوں کی زندگی کے اصول کیا تھے۔ جب تک اصول زندگی ابا عبداللہ الحسین نہیں اپناتے تب تک کوئی حسینی نہیں بنتا۔